کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، شمائل ترمذی کا درس ہمارا جاری ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف اوصاف اور آپ سے متعلقہ باتوں کو سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوصاف کے بارے میں اور زندگی میں جو چیزیں حضور علیہ السلام نے استعمال فرمائی ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کے بارے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ 18واں باب ہے ہمارا، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک تہبند کے حوالے سے کہ جو آپ علیہ السلام پہنا کرتے تھے یا آپ علیہ السلام نے اس حوالے سے جو ارشادات فرمائے، جو احکام ارشاد فرمائے، اس حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر احادیث طیبہ ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چادر مبارک یہ نکال کر دکھائی جس میں پیوند لگا ہوا تھا، اور یعنی جو اوپر پہنی جاتی ہے چادر وہ، اور دوسرا تہبند نکال کے دکھایا جو موٹی چادر کا تھا، یعنی اوپر کی چادر نکالی جس کے اوپر پیوند لگا ہوا تھا، اور دوسری نیچے کی تہبند نکالی جو موٹی چادر کی تھی، اور اسے نکال کر لوگوں کے سامنے دکھایا اور فرمایا کہ قبض روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے انہی دو کپڑوں کے اندر پردہ فرمایا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کپڑے بطور تبرک محفوظ تھے، اور آپ لوگوں کو، صحابہ اکرام علیہم رضوان کو، تابعین کو اس کی زیارت کروایا کرتی تھیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ کپڑے حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ فرماتے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، باب ما جاء فی صفت ازار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ باب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک تہبند کی صفت کے بارے میں آنے والی احادیث سے متعلق ہے۔ حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا ایوب عن حمید بن ہلال عن ابی بردة عن ابیہ قال اخرجت الینا عائشة رضی اللہ تعالی عنہا کساء ملبدا وازارا غلیظا فقالت قبض روح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی ہذین، یعنی حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر نکالی جس کے اوپر پیوند لگا ہوا تھا، اور ایک موٹی چادر نکالی جو بطور تہبند حضور علیہ السلام استعمال فرماتے تھے، اور ارشاد فرمایا کہ انہی دو کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس سے اتنا معلوم ہو گیا پہلی حدیث سے کہ حضور علیہ السلام کی جو تہبند مبارک تھی وہ ایک تہبند مبارک یہ موٹی چادر کی تھی،
ٹھیک ہے، یعنی وہ پتلی نہیں تھی، وہ چادر موٹی تھی، اور جو اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چادر اوڑا کرتے تھے اس میں پیون لگا ہوا تھا۔ اب جو دوسری حدیث مبارکہ یہاں ذکر کر رہے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تہبند پہنا جاتا ہے یا جو کپڑا پہنا جاتا ہے، شلوار پہنی جاتی ہے، اس حوالے سے تنبیہ فرمائی کہ وہ ہونا کس طرح چاہیے، اس کو پہنتے ہوئے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا اشعث بن سلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی جان کو، جن کا نام رحم تھا، یعنی رحمن، را ہا میم، ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ اپنے چچا سے روایت کرتی ہیں جن کا نام عبید بن خالد تھا، جن کا نام عبید بن خالد۔ یہ عبید بن خالد کہتے ہیں کہ میں مدینے کے اندر چل رہا تھا، یعنی مدینے کی گلیوں میں چل رہا تھا، تو کسی نے مجھے پیچھے سے ندا دی، صدا دی، آواز دی، اور یوں کہا کہ اپنے تہبند کو اوپر کر لو، اپنے تہبند کو اوپر کر لو، کیونکہ اوپر ہونے کی صورت میں یہ زیادہ محفوظ اور زیادہ ستھرا رہنے والا ہے، زیادہ محفوظ رہنے والا ہے، زیادہ عرصے تک باقی رہنے والا ہے۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے، یعنی جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا آپ علیہ السلام تھے۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ تو ایک معمولی چادر ہے، یعنی کوئی ایسی چادر نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی تفاخر کیا جائے، جس کے ذریعے سے کوئی تکبر کیا جائے اور کپڑا نیچے لٹکایا جائے، بلکہ یہ عام استعمال کی چادر ہے، کوئی لباس فاخرہ میں سے نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے فخر و تکبر کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، ما لک فی اسوۃ، کہ بات تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو کہ یہ کپڑا عام سا کپڑا ہے جس کے ذریعے تفاخر نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، یعنی میری نیت جو ہے وہ نیچے رکھنے میں تکبر کی نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں میری زندگی بطور آئیڈیل کافی نہیں ہے؟ یعنی اگرچہ یہ معمولی کپڑا ہے لیکن جو میرا انداز ہے کیا وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ ہر طرح کا کپڑا میں اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہوں؟ ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں حضرت عبید بن خالد، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو جو آپ کا تہبند شریف تھا وہ آپ کے نصف ساق تک، آدھی پنڈلی تک تھا، یعنی ٹخنوں سے اوپر تھا۔ تو بھلے اگر تکبر کی نیت نہ بھی ہو، اصل میں یہاں پہ چند صورتیں ہیں کہ کس صورت میں کپڑا، یعنی کوئی بندے نے کپڑا پہنا ہوا ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی چند صورتیں ہیں۔ سنت مبارکہ علی الاطلاق یہ ہے کہ جب بھی بندہ کپڑا پہنے، یعنی شلوار پہنے، پاجامہ پہنے، تہبند پہنے، تو اس کا یہ کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اگر کوئی شخص تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھتا ہے، غرور و فخر کی وجہ سے، تو اس طرح کپڑا نیچے رکھنا یہ گناہ اور حرام ہے۔ اور اسی کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ بندہ بطور تکبر ٹخنوں سے نیچے کپڑا نہیں رکھتا، کہ اس کو تکبر ہو کہ لوگوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا چاہتا ہو، یا اس بات میں وہ حقارت محسوس کرتا ہو کہ میں اپنے ٹخنوں سے اوپر کپڑے رکھوں، تو یہ کوئی صورت نہیں ہے یہاں پر۔ اس صورت میں کپڑا اگر کوئی نیچے رکھتا ہے بغیر تکبر کے تو یہ حرام نہیں، یہ حرام لیکن سنت بھی نہیں، لیکن سنت بھی نہیں ہے، سنت کی خلاف ورزی اس کے اندر موجود ہے۔ سنت یہی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر کپڑا ہونا چاہیے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی زخم وغیرہ کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، یا سردی کی شدت ہے، کوئی دوسرا کپڑا موجود نہیں ہے، ٹخنوں پر رکھ لیتا ہے تو کم از کم اتنا ہے کہ اتنے حصے پر سردی نہیں لگے گی، اس سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے زخم موجود ہے اور کوئی پٹی وغیرہ موجود نہیں ہے اور مٹی یا مکھیاں وغیرہ تنگ کر رہی ہیں، اس لیے کوئی اپنا کپڑا نیچے رکھ لیتا ہے، تو اس صورت میں یہ بلا کراہت جائز ہے، بلا کراہت
تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ یہ تو معمولی کپڑا ہے، اس کے ذریعے میں کوئی فخر تو نہیں کر رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھلے تکبر نہ ہو، لیکن جو میرا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے اسے دیکھو، کیا میرا طریقہ کار تمہیں کافی نہیں ہے؟ میرے طریقہ کار پر چلو۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن غیلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن الاشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن امها قال بين انا امشي بالمدينة اذا انسان خلفي يقول ارفع ازارك فانه اتقى وابقى فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انما هي بردة ملحاء قال اما لك في اسوة فنظرت فاذا ازاره الى نصف ساقيه۔ یعنی حضرت عبید بن خالد روایت کرتے ہیں کہ میں مدینے کی گلیوں میں چل رہا تھا تو کسی شخص نے مجھے پیچھے سے آواز دی کہ اپنے تہبند کو اوپر کر لو کہ یہ زیادہ پاک رکھنے والا اور زیادہ عرصے تک باقی رہنے والا ہے۔ یعنی جب بندہ ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھے گا تو نیچے کی جو مٹی وغیرہ ہے وہ اس کے کپڑے کے اوپر نہیں لگے گی، اور نیچے گھسیٹے گا تو ممکن ہے کہ کپڑا یہ جلدی خراب ہو جائے، زمین پہ گھسٹ رہا ہو، اور اوپر ہوگا تو یہ عرصے تک باقی رہے گا، حفاظت بھی اس کے اندر رہے گی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ کہ یہ تو عام استعمال کا کپڑا ہے، عام چادر ہے، تو ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے لیے میری زندگی کے اندر نمونہ نہیں ہے؟ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ علیہ السلام کا جو تہبند مبارک تھا وہ نصف پنڈلی تک تھا۔ اگلی حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی ادب کو بیان فرمایا کہ جب کوئی بندہ تہبند پہنے تو اسے چاہیے کہ وہ نصف پنڈلی تک رکھے، اور اگر نصف پنڈلی تک نہیں رکھتا تو اسے رخصت ہے کہ ٹخنوں سے اوپر تک رکھے، ٹخنوں سے اوپر تک رکھے، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار بھی یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھتے تو حتی الامکان اسی کے مطابق کوشش کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے زمانے کے اندر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اس بات کی اجازت پر حمد فرمائی کہ اپنے جو لباس ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، اتنا ہونا چاہیے کہ ٹخنوں سے اوپر ہو، تو افضل طریقہ کار ہمارے زمانے کے اندر یہ ہے کہ اتنا اوپر رکھے کہ ٹخنے اسے نظر آئیں، یعنی ٹخنوں پر نہ پہنچے، ٹخنوں سے اوپر رہے۔ تو ایسے کپڑے رکھے کہ جس سے ٹخنے نہیں چھپنے چاہیے، ٹخنے نظر آنے چاہیے، اور لوگوں کے اندر استہزاء کی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدثنا سوید بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال عثمان بن عفان يعتذر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزارة صاحبي يعني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ یعنی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب تہبند پہنتے تو اس تہبند کو نصف پنڈلی تک رکھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اسی طرح میرے صاحب یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تہبند ہوتا تھا۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان قال اخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعضلة ساقي او ساقه فقال هذا موضع الازار فان ابيت فاسفل فان ابيت فلا حق للازار في الكعبين۔ یعنی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی پنڈلیاں تھیں یا پنڈلی مبارک تھی اس کے جوڑ کو پکڑا، اس کے جوڑ کو پکڑا جہاں پر گوشت ہوتا ہے، اس مقام کو پکڑ کے فرمایا کہ ہذا موضع الازار، یہ جگہ تہبند رکھنے کی ہے، یعنی نصف پنڈلی کے پاس جو گوشت ہوتا ہے اس مقام کو پکڑ کے فرمایا کہ یہ جگہ تہبند رکھنے کی ہے۔
فَإِنْ أَبَيْتَ اگر تم یہاں تک نہیں رکھ سکتے تو فَأَسْفَلُ اس سے کچھ نیچے رکھو. اگر یہاں تک نہیں رکھ سکتے تو اتنا یاد رکھو کہ کعبین کے لیے ٹخنوں کے لیے تہبند کے اندر کوئی حق نہیں ہے، یعنی کپڑا اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ٹخنوں تک پہنچے اور ٹخنوں کو چھپا لے. تو فلا حق للازار فی الکعبین، ٹخنوں میں کپڑے کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی کپڑا وہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے. یہاں تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تہبند کے حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ احادیث طیبہ ذکر کی ہیں. اب اس سے جو اگلا باب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کے انداز کے بارے میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلا کس طرح کرتے تھے. یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 3 حدیثیں ذکر کی ہیں، جن میں سے اگلی 2 حدیثیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب ہم نے حلیہ پڑھا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اوصاف پڑھے تھے جسم مبارک کے حوالے سے، تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چلنے کا جو انداز تھا اسے بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا تھا. پہلی حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ انداز بھی نیا بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر مشتمل حدیث مبارکہ بھی دوبارہ ذکر کی ہے. اور وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسی کوئی نہیں دیکھا. کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج آپ کے چہرہ مبارکہ کے اندر چل رہا ہوتا تھا. یعنی جس طرح سورج کی چمک دمک ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، کرنیں ہوتی ہیں اس کی، جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سونا ہے، گولڈ ہے، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک رنگ تھا اس کے بارے میں آیا ہے ازہر اللون، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چمکیلی رنگت والے تھے. ٹھیک ہے، یعنی چمک دمک آپ کے چہرے پر موجود تھی. تو جس طرح سورج چمکتا دمکتا ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ چمک رہا ہوتا تھا. تو اس کو ایک طرح سے بیان کرنے کے لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس استعارے کو لیا، اس مثال کو لیا کہ گویا کہ سورج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کے اندر چل رہا ہے، پیر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو مقصود باب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا طریقہ، اسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بیان کیا امام ترمذی نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تیز چلنے والا میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی تیز چلنے والا میں نے دیکھا ہی نہیں. لیکن اس چلنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا تھا، کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ گویا کہ زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لپیٹی جاری ہوتی تھی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہوتے تھے تو گویا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے جس پر آپ چل رہے ہوتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کسی تکلف کے چلتے، اور ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیا کرتے تھے. ہمیں زور لگانا پڑتا تھا، تیز چلنا پڑتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی تکلف کے چلتے اور اس میں تیزی کے ساتھ چلا کرتے تھے. اور میں نے آپ سے بڑھ کر تیز چلنے والا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. اپنے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ بہت زیادہ تیز چلتے، نہ آہستہ چلتے، نہ بالکل بیماروں والی چال ہوتی، نہ ہی متکبرین والی چال ہوتی. جو چلنے کا انداز ہوا کرتا تھا وہ نارمل ہوتا تھا، اور ایک مضبوط شخص کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں کو اٹھا کر چلا کرتے تھے، اور عاجزی کے ساتھ اس طرح چلتے تھے کہ گویا محسوس ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے کی طرف جھک کر چل رہے ہیں. لیکن یوں کہہ لیں کہ زمین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بوسے لینے کے لیے جلدی جلدی لپٹ کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی ہوتی تھی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا مشاہدہ یوں بیان کرتے ہیں ایک تمثیل کے ذریعے کہ کأنما الارض تطوی لہ، کہ گویا کہ زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لپیٹی جا رہی ہے۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلا کرتے تھے، لیکن تکلف آپ کو نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اسی بات کو بیان فرماتے ہیں باب ما جاء فی مشیۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي يونس عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت شيئا احسن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه ولا رأيت احدا اسرع في مشيته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كأنما الارض تطوى له انا لنجهد انفسنا وانه لغير مكترث۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بھی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا۔ گویا کہ سورج آپ کے چہرے کے اندر تیر رہا ہوتا تھا، اور میں نے چلنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر تیز کسی کو نہیں دیکھا۔ گویا کہ زمین آپ کے لیے سمیٹی جا رہی ہوتی تھی، اور ہم اپنے آپ کو تھکا دیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تکلف کے چلا کرتے تھے۔ اگلی دو حدیث مبارکہ یہ پیچھے بھی گزر چکے، لیکن تبرکن دوبارہ امام ترمذی نے ذکر کی ہیں، اسے بھی ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حلیہ بیان فرماتے، اوصاف بیان فرماتے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ کار یہ بیان فرماتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تو قدموں کو مضبوطی کے ساتھ اٹھا کر چلتے، اور گویا ایسے چلتے جیسے اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے ہوں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ یہی بات حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری سند کے ساتھ بھی مروی ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا علی بن حجر وغیر واحد قالوا انبأنا عیسی بن یونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو اپنے پاؤں کو مضبوطی کے ساتھ اٹھاتے، گویا کہ آپ اوپر والے مقام سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابی عن المسعودی عن عثمان بن مسلم بن ہرمزہ عن نافع بن جبیر بن مطعم عن علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشى تکفأ تکفؤا کأنما ينحط من صبب۔ اگلا جو باب ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور استعمال کی چیز۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انتہائی نفاست پسند تھے، نفیس طبیعت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اسی لیے ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کی اہمیت کو بیان کیا، پاکی کی اہمیت کو بیان کیا، صفائی ستھرائی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ گھروں کو صاف رکھنے کا حکم دیا گیا، گھروں کے صحنوں کو صاف رکھنے کا حکم دیا گیا، اپنی جسمانی صفائی کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حکم ارشاد فرمایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی طبیعت انتہائی نفیس تھی۔ تیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ لگایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ تیل لگاتے تھے، بعض اوقات دن میں 2 مرتبہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیل لگایا کرتے تھے۔ لیکن بندہ جب تیل لگاتا ہے، اب تیل لگا کے براہ راست اگر وہ امامہ اپنے سر پہ رکھ لے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ تیل سے امامہ تر ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تو کوئی تصور ہے ہی نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیل لگائیں اور وہ امامے پہ لگے اور اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو، بلکہ اس کے اندر اور برکتیں ہی پیدا ہوں گی۔
ٹھیک ہے نا، اس میں اور خوبیاں ہی پیدا ہوں گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ زندگی جب گزارتے تھے تو اس انداز میں گزارتے تھے کہ جس پر دوسرے عمل کر سکیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب تیل لگاتے تو امامے کو، کپڑوں کو تیل سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے نیچے ایک کپڑا باندھا کرتے تھے. ایک کپڑا باندھا کرتے تھے جس کو عربی میں قناع بولتے ہیں. عربی میں قناع بولتے ہیں. قناع کا معنی دوپٹہ بھی ہوتا ہے، سر بند بھی ہوتا ہے. اردو میں اس کو سر بند بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تیل لگاتے تو اپنے سر کے نیچے اس کپڑے کو باندھا کرتے تھے جس کو ہم سربند کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے بھی الحمدللہ جسی نیت سے جب میں پڑھ رہا تھا تو نیت کر لی تھی کہ میں نے باندھنا ہے. ویسے تو میرے سنت دامت برکاتہم العالیہ ترغیب دلاتے ہی ہیں، تو یہ بھی باندھنا چاہیے، پہننا چاہیے سر کے نیچے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ یہ سربند جو ہے وہ سر کے نیچے جب بندہ تیل لگائے تو اسے پہنے. تیل ویسے ہی لگانا چاہیے کہ تیل کے فوائد ویسے ہی بہت زیادہ ہیں. یہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مبارک پر یہ کپڑا باندھتے تو تیل چونکہ کثرت کے ساتھ لگا ہوتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک کپڑا ایسے ہو جاتا تھا جیسے تیل بیچنے والا شخص ہوتا ہے، اس کے کپڑے آپ نے دیکھے ہوں گے، تو اس کے کپڑوں کی طرح یہ تر بتر ہو جایا کرتا تھا تیل سے. لیکن علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز ستھری ہوا کرتی تھی. اگر کوئی اور ہو اس کا کپڑا لتھڑ جائے تو اس کے کپڑوں پہ عام طور پہ ایسے موقع پر جوئیں پڑ جاتی ہیں، وہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک کپڑوں پہ کبھی جو واقع نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک کپڑا بھی خوشبودار ہوا کرتا تھا اور دیکھنے والوں کو فرحت بخشا کرتا تھا. تو اسی حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں اور اس کی ترغیبات بھی احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں. فرماتے ہیں باب ما جاء فی تقنع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر بند پہننے کے حوالے سے آنے والی احادیث سے متعلق باب. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے سر بند استعمال کیا کرتے تھے، گویا کہ آپ کا وہ کپڑا تیری کے کپڑے کی طرح ہوا کرتا تھا، یعنی تر بتر تیل کے اندر وہ ہو جایا کرتا تھا. اگلا باب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھنے کے مبارک انداز پر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کس طرح کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھنے کے انداز میں عاجزی اور انکساری ہوا کرتی تھی، لیکن جو بھی ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز باوقار ہوا کرتا تھا. انکساری کے ساتھ بیٹھتے، عاجزی کے ساتھ بیٹھتے، لیکن وقار پورا اس کے اندر ملحوظ رہا کرتا تھا اور لوگ دیکھ کر بعض اوقات اس میں روب کے اندر مبتلا ہو جایا کرتے تھے. یہ حدیث مبارکہ پیچھے بھی گزر چکی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوبارہ اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا کہ قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد میں دیکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرفصا کے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے. قرفصا کا مطلب ہوتا ہے، میں نے پہلے کر کے آپ کو دکھایا تھا، کہ اپنے پاؤں کو اوپر اٹھا لینا اور ان پاؤں کو اپنے پیٹ کے ساتھ ملا لینا اور پھر اس میں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے ہلکا بنا لینا. اس انداز میں بیٹھنے کو قرفصا بولا جاتا ہے. یہ عاجزی اور انکساری والا انداز ہوتا ہے. عموماً عرب کے دیہات والے اس طرح بیٹھا کرتے تھے، اور ہمارے یہاں بھی عام طور پہ جو سادہ انداز ہوتا ہے دیہات کے لوگوں کا بیٹھنے کا، وہ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ وہ بلا تکلف اس انداز میں بیٹھا کرتے تھے. لیکن اس میں پردے کا پورا اہتمام یہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہاں پہ عام طور پہ تہبند استعمال کیا جاتا تھا اور تہبند کے ذریعے اس میں پردہ یہ اچھی طرح ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ عام طور پہ پاجامہ یا شلوار استعمال ہوتی ہے، اس میں جب آپ اوپر ہو کر پاؤں کریں گے تو یہاں بے پردگی کا اندیشہ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں سے روکا کرتے تھے. جیسا کہ اگلی حدیثوں کے اندر آ رہا ہے کہ بے پردگی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، کہ اس انداز میں لیٹنے سے بھی منع فرمایا گیا کہ جس سے کسی کے سامنے ستر کھلے. تو جب اس انداز میں کوئی بیٹھے
تو پھر اسے چاہیے کہ پردے کے اندر پردہ کر لے، یعنی اس میں چادر ڈال لے یا اپنا لباس ہی اس کا ایسا ہو کہ جس کے ذریعے سے آگے جو ہے وہ پردہ ہو جائے. جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات لوگ جبہ پہنتے ہیں، پورا توپ پہنتے ہیں، نیچے تک ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی پاؤں اٹھائے گا تو اگر وہ نیچے تک موجود ہے تو اس کے ذریعے سے پردہ یہ ہو جائے گا. ورنہ عام شلوار قمیص پہنی ہوئی ہے اور عام طور پہ چونکہ ہوتی بھی گھٹنوں سے تھوڑی نیچے ہوتی ہے، تو اس لیے جب اس میں پاؤں اٹھائے گا تو پھر بے پردگی کا اندیشہ رہے گا. تو یہاں پر پھر چادر وغیرہ کوئی لپیٹ لے، یعنی جب اس انداز میں بیچنا چاہے. اور اچھی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی نیت کرے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بیٹھا کرتے تھے. تو یہ قیلہ بنت مخرمہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی انداز میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے دونوں پاؤں کو آپ نے اوپر کیا ہوا ہے اور سینے سے پیٹ سے اس کو لگایا ہوا ہے اور ہاتھوں سے اس کا ہلکا بنایا ہوا ہے، لیکن جو وقار اور جو دبدبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر موجود تھا. عاجزی انکساری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں بعض نے یہ لکھا ہے کہ سر جھکا کے، یعنی سر جھکا لینا یہاں تک کہ یہ یوں مل جائے. اس انداز میں بیٹھنے کو بھی قرفصا کہا جاتا ہے. تو اس انداز میں جب بیٹھے تھے تو گویا کہ اس وقت کائنات سے بالکلیہ نظر ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ تھے. ویسے بھی متوجہ رہا کرتے، اس وقت بالکل تجلیات کا مرکز بنے ہوئے تھے. تو اس لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے زیارت کی تو ان کے اوپر رعب طاری ہو گیا، ان کے اوپر رعب طاری ہو گیا. اور یہ ویسے بھی ایسا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اچانک کوئی آ کے دیکھتا تو وہ مرعوب ہو جایا کرتا تھا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی مخالطت ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے لگتا تھا. یعنی وہ جو رعب و دبدبا تھا وہ اپنی جگہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق، آپ کی شفقت و مہربانی، آپ کی رحمت ایسی ہوا کرتی تھی کہ ہر ایک آپ سے محبت کیا کرتا تھا. اسی بات کو یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں باب ما جاء فی الجلسۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیچنے کے مبارک انداز کے بارے میں آنے والی احادیث سے متعلق باب. حدثنا عبد بن حمید حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد اللہ بن حسان عن جدتیہ عن قیلة بنت مخرمة انها رأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. یعنی حضرت قیلہ بنت مخرمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں دیکھا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے پاؤں مبارک کو اوپر کر کے سینے سے لگایا ہوا ہے، ہاتھوں کا حلقہ اس سے بنایا ہوا ہے. جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچنے کی اس حالت میں خشوع اور خضوع کی حالت کے اندر دیکھا تو میں خوف سے، ڈر سے کانپنے لگی. ٹھیک ہے، رعب مجھ پر طاری ہو گیا. اگلی حدیث مبارکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت عباد بن تمیم یہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں جن کا نام عبداللہ بن زید ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چت لیٹے ہوئے ہیں، سیدھے لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر رکھا ہوا ہے، ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر رکھا ہوا ہے. یہاں مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھی چت نہ لیٹے پھر اس کے بعد اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر رکھے. یعنی چت لیٹ کے اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر اس نے رکھ لیا، یا تو اس نے کیا کیا، پاؤں سیدھا اٹھایا اور اس کے اوپر پاؤں رکھ لیا، یا سیدھا لیٹا اور پاؤں کے اوپر پاؤں اس نے رکھ لیا. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جبکہ یہاں پر یہ موجود ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں اس طرح تشریف فرما تھے، آرام فرما تھے. تو فقہاء کرام نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں کسی کے سامنے ستر نہ کھلتا ہو، کسی کے سامنے ستر نہ کھلتا ہو، کہ بندہ اگر
پاؤں اوپر کر کے اور پھر اس کے بعد پاؤں اوپر اٹھائے گا اور بالخصوص تہبند اس کا پہنا ہوا ہو تو اس سے بے ستری ہوگی، اس سے بے ستری ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جہاں پہ بے ستری نہیں ہوتی، ستر نہیں کھلتا، بے پردگی نہیں ہوتی، وہاں پر اگر کوئی پاؤں پر پاؤں رکھ کے لیٹتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، اس میں حرج۔ اسی طرح کچھ افراد وہ ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ بندہ بے تکلف ہوتا ہے، کچھ افراد کے ساتھ بندہ بے تکلف ہوتا ہے، ان کے سامنے بندہ جس طرح چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے، جس طرح چاہتا ہے لیٹ جاتا ہے گھر میں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک عزت و حشمت والا ایک ایسا شخص کہ جس کا ایک وقار ہو، اب وہ ہر جگہ پہ اس طرح لیٹ جائے، جس طریقے سے چاہے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ بندے کو اپنا وقار برقرار رکھنے کا حکم ہے۔ تکبر الگ چیز ہے، وقار الگ چیز ہے، وقار کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر کسی ایسے مقام پر بندہ موجود ہے کہ جہاں عام لوگ ہیں تو وہاں اگر اس انداز کے ذریعے وقار کے اندر کمی آتی ہے تو بندہ اس سے گریز کرے، اس سے گریز کرے۔ اور اپنے ہی افراد موجود ہیں جن کے ساتھ وہ ایک قربت ہوتی ہے، تو وہاں اگر کوئی بندہ اس طرح پاؤں پہ پاؤں رکھتا ہے تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، بے پردگی ہوتی ہے تو یہ ممنوع ہے، اور اگر بے پردگی نہیں ہوتی تو شرعاً اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی وغیر واحد قالوا حدثنا سفیان عن الزہری عن عباد بن تمیم عن عمه انه رأى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مستلقیا فی المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى۔ حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ نے اپنی دونوں مبارک ٹانگوں میں سے پاؤں میں سے ایک پاؤں کو دوسرے کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرماتے ہیں حدثنا سلمۃ بن شبیب قال حدثنا عبد اللہ بن ابراہیم المدنی قال حدثنا اسحاق بن محمد الانصاری عن ربيح بن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابيه عن جده ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المسجد احتبى بيديه، یعنی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے احتبا فرماتے، ہلکا بناتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بیچنے کا ایک طریقہ تھا، ایک تو یہ تھا، اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی انداز ہوتا تھا، یوں بیٹھے، یہ ہاتھوں کے ذریعے، تھوڑی کرسی جو ہے نا چھوٹی ہے تو یہ یوں یہ ہوتا تھا، اور دوسرا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے جو لوگ ہوتے تھے یوں لیتے تھے، یوں اس کو یوں باندھ لیا، باندھ لیتے تھے، اس کو باندھا نہیں ہے میں نے، لیکن اس کو یوں باندھ لیتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ بھی بعض دیہات وغیرہ کے اندر یوں کپڑا وغیرہ باندھ کے یوں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بھی احتبا کہلاتا ہے کہ کسی چیز کے ذریعے سے اس طرح باندھ دینا۔ عرب کے اندر عمومی طور پہ صحرا ہوتے تھے، عمومی طور پر صحرا ہوا کرتے تھے، وہاں دیواریں نہیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہاں ٹیک لگانے کا جو انداز تھا وہ نہیں تھا کہ جس سے ٹیک لگایا جائے۔ اس طرح بندہ جب باندھ لیتا ہے نا تو اس کو ایک سہارا مل جاتا ہے۔ تو یہ بعض اقوال ہیں کہ جو احتبا ہے یہ حیطان العرب ہے، حیطان العرب ہے کہ یہ عرب والوں کے لیے دیوار کی طرح ہے، عرب والوں کے لیے دیوار کی طرح ہے کہ اس طرح وہ چادر باندھ کے بیٹھ جاتے تھے، تو جس طرح بندے کو دیوار سے سہارا ملتا ہے اس طرح ان کو سہارا ملتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، عاجزی انکساری اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں انہیں سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جو ابواب ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیک لگانا کس چیز سے تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کا طریقہ کار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک روٹی کا تذکرہ،
اس حوالے سے ابواب امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ اپنے اگلے درس میں اس کو شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفاعت میں سے ہمیں ہماری نسلوں کو حصہ نصیب فرمائے، تمام جمیع اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت کی نعمت عطا فرمائے، ساری امت کے اللہ تبارک و تعالی بخشش فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔